السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جب بھی تبلیغ جماعت اور نظام الدین مرکز کا ذکر آتا ہے تو ایک سوال اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ مولانا سعد صاحب یا تبلیغ جماعت سے وابستہ لوگ دیوبند کیوں جاتے ہیں؟ دیوبند اور نظام الدین کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ وہاں جا کر یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اور دارالعلوم دیوبند کے علماء کا تبلیغ جماعت اور مولانا سعد صاحب کے بارے میں کیا موقف ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس موضوع پر واضح اور تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی اس حوالے سے کوئی سوال یا شبہ ہے تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا تاریخی میں پیچھے جانا ہوگا۔ تبلیغ جماعت کے بانی حضرت مولانا محمد الیاس کانہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا دیوبند کے علمی ماحول اکابر دیوبند سے گہرا تعلق تھا۔ انہوں نے اپنے دور کے بڑے علماء مشائخ سے علم و تربیت حاصل کی۔ جب حضرت مولانا الیاس کانہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے میوات میں تبلیغ کے کام کو منظم انداز میں آگے بڑھایا تو ان کا مقصد کوئی نیا فرقہ یا نیا مذہبی راستہ بنانا نہیں تھا، بلکہ مسلمانوں میں دین کی بنیادی تعلیمات، نماز، ذکر، اخلاق و سنت کی زندگی کو عام کرنا تھا۔ اسی تاریخی پس منظر کی وجہ سے تبلیغ جماعت اور دیوبند کے درمیان ایک علمی و فکری تعلق کی بات کی جاتی رہی۔ حضرت مولانا یوسف کانہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی دیوبند کے اکابر سے تعلقات اور علم رابطے موجود تھے۔ مولانا سعد صاحب اور نظام الدین سے وابستہ لوگ دیوبند کیوں جاتے ہیں؟ اب سوال یہ کہ آج کے دور میں مولانا سعد صاحب یا نظام الدین سے وابستہ افراد دیوبند کیوں جاتے ہیں؟ اس کی ایک بڑی وجہ علمی اور دینی تعلق ہے۔ دیوبند بر صغیر کا ایک معروف علمی مرکز ہے، یا قرآن و حدیث، فقہ اور دینی علوم کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تبلیغ جماعت کے افراد کے لیے بھی علماء سے ملاقات، دینی رہنما و علمی مسائل پر گفتگو ایک اہم معاملہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح علماء بزرگوں سے دعا لینا، دینی مشورہ حاصل کرنا بھی ہمارے معاشرے میں ایک معروف روایت رہی ہے۔ تبلیغ جماعت کا بنیادی میدان دعوت اور عمل ہے، جبکہ مدارس اور علمی مراکز میں دینی علوم کی تعلیم دی جاتی ہے۔ علم اور عمل دونوں اپنی اپنی جگہ اہم ہیں اور دین کی صحیح سمجھ کے لیے دونوں کا تعلق ضروری ہے۔ اب ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ دیوبند نظام الدین کے درمیان کوئی اختلاف ہے، اور دارالعلوم دیوبند کے علماء مولانا سعد صاحب یا تبلیغ جماعت کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اس معاملے کو سمجھنے کے لیے بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ تبلیغ جماعت کے حوالے سے مختلف اوقات میں علماء کی طرف سے علمی آراء، تنقید، مشورے اور اختلافات سامنے آتے رہے ہیں۔ خاص طور پر بعض مسائل میں علماء نے اس بات پر زور دیا کہ تبلیغ کا کام قرآن و سنت اکابر امت کے اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس لیے کسی بھی معاملے کو صرف یہ کہہ کر سمجھ لینا درست نہیں کہ دیوبند نظام الدین کے درمیان مکمل اتفاق ہے یا مکمل اختلاف۔ حقیقت یہ ہے کہ مختلف اوقات میں تعلقات، ملاقاتیں، مشورے، بعض مسائل پر اختلاف رائے بھی سامنے آتا رہا۔ اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ دین کی بات قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھی جائے، علماء کے آراء کو ان کے اصل پس منظر کے ساتھ دیکھا جائے۔ کسی بھی معاملے میں افواہوں یا سوشل میڈیا کی ادھوری باتوں پر اعتماد نہ کیا جائے۔ دوستو، دیوبند نظام الدین کے تعلق کو سمجھنے کے لیے تاریخ، علماء کے بیانات، اصل حوالوں کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ صرف کسی ایک کلپ یا سوشل میڈیا کی پوسٹ کی بنیاد پر کوئی حتمی نتیجہ نکالنا مناسب نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو صحیح سمجھنے، حق بات قبول کرنے، امت کے اندر محبت و اتحاد پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، رضی ساتھیو، اس بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔